السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو دی رپورٹرز، جس کا نام میں ہوں آپ کے ساتھ شائستہ یوسف، اور میرے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے اینالسٹ چودھری غلام حسین اور حسن ایوب صاحب بھی۔ ناظرین، عالمی منظرنامے سے خبر ہے طوفان الاقصی کی، جس کو شروع ہوئے آج تیسرا دن ہے، اور حماس کی جانب سے شروع کیے گئے اس آپریشن یعنی کہ طوفان الاقصی کے نتیجے میں ہونے والے حملے کو اسرائیلی فوج نے اسرائیل کا 9/11 قرار دیا ہے، جبکہ اسرائیلی آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ حماس کی کارروائی 1941 کے پرل ہاربر حملے جیسا ہے۔ اب یہ طوفان الاقصی کیا ہے، اسے لانچ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ ذرا ناظرین کو BBC نیوز کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد کتنی ہے یہ بھی بتاتے چلتے ہیں کہ BBC کے مطابق اسرائیل اور فلسطین میں جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 1100 سے زیادہ ہے۔ اسرائیل میں 7 مقامات ایسے ہیں جن پر حماس کے جنگجوؤں کی لڑائی جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ کی جانب سے جو رسپانس آیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ حماس آپریشن از میسج ٹو دوز سیکنگ نارملائزیشن ود اسرائیل، یعنی جو اسرائیل ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو طوفان الاقصی ہے یہ ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ دوسری جانب جب یہ جنگ جاری ہے، ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ گروپس بھی بن گئے ہیں، جیسے ایران، رشیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ترکی، چائنا۔ دوسری جانب امریکہ کا بھی ہم نے دیکھا کہ ان کا ٹلٹ جو ہے وہ مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ ہے، انہوں نے نہ صرف حمایت کا یقین دلایا ہے بلکہ بائیڈن سیز میری اسسٹنٹ از آن اٹس وے ٹو اسرائیل، یعنی کہ دفاعی حمایت کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ US مووز وارشپس کلوزر ٹو اسرائیل آفٹر حماس اٹیک، یہ بھی ایک اپڈیٹ ہے۔ پھر اس ساری جنگ پر پوری دنیا کیا ریسپونڈ کر رہی ہے اور اس جنگ کو لے کر کیا ان کے تاثرات ہیں، یہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتے چلتے ہیں۔ TRT ورلڈ کے مطابق ترکی کا جو ریسپانس ہے، ریجنل پیس اونلی اچیویبل ود 2 اسٹیٹ سولوشن۔ پریزیڈنٹ اردگان یہ کہتے ہیں کہ 2 ریاستیں بنیں گی، یہی اس کا ایک واحد سولوشن ہے۔ OIC کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا، OIC condemns the continuing Israeli military aggression against the Palestinians, affirms that the continued occupation is the cause of instability، یعنی کہ یہ جو بھی جارحیت جاری ہے یہ اس کی وجہ سے انسٹیبلٹی ہے اور یہ صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایران کی جانب سے رد عمل دیا گیا ہے، ایران کی جانب سے کہا گیا ہے، رئیسی سیز ایران سپورٹس لیجیٹیمیٹ ڈیفنس آف پیلسٹینینز اگینسٹ اسرائیل، یعنی کہ ایران نے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے فلسطین کے حق میں۔ اس کے ساتھ ساتھ دا کنگڈم آف سعودی عربیہ، ان کی جانب سے ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ closely following the developments of the unprecedented situation between a number of Palestinian factions and the Israeli occupation forces, which has resulted in the high level of violence on several fronts there، یعنی کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس ساری سچویشن کا کلوزلی اس وقت معائنہ بھی کر رہا ہے، جبکہ قطر کی جانب سے ایکسپریس کیے گئے ہیں اپنے کنسرنز، اور منسٹری آف فارن افیئرز ہولڈز Israel alone responsible for the current escalation due to its ongoing violation of the rights of the Palestinian people، یعنی کہ قطر یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو ریزن ہے یا جو ریسپانسبل ہے اس کا وہ صرف اور صرف اسرائیل ہے اور اسرائیلی فورسز کا جو رویہ ہے وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بھی اپنی ہمدردی کا اور اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اور انوار الحق کاکڑ نگراں وزیر اعظم، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہارٹ بروکن بائی دا ایسکیلیٹنگ وائلنس ان دا مڈل ایسٹ وچ انڈرسکورڈ دا ارجنٹ نیڈ ٹو ایڈریس دا پیلسٹائن question, we urge restraint and protection of civilians. Enduring peace in the Middle East lies in a 2-state solution with a viable, contiguous, sovereign state of Palestine. تو جناب یہ تو ہیں تمام ممالک کے جو رسپانسز اور جو ریاکشنز اس تمام صورتحال کو لے کر، اور آج اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے عرب صحافی عبدالرحمان مطر، جن کو اردو پر خاصا عبور حاصل ہے اور بڑی اچھی ہی اردو زبان میں وہ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، شکریہ۔ عبدالرحمان صاحب، ایک ایسے وقت میں جب عرب ممالک ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر رہے تھے، ایسے میں ایک طوفان اٹھا، طوفان الاقصی، آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں ایسا ہوا؟ حماس کے اعلان کے مطابق ہے، انہوں نے اس لیے آپریشن اسٹارٹ کیا گیا، واحد مقصد ان کا یہ تھا فلسطین جو مقبوضہ زمین اس کو آزاد کرنا،
اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا گیا وہ جو نارملائزیشن والا جو بات چل رہا ہے کافی دنوں سے ہے، بلکہ اسپیشلی 2020 ہیں جب ابراہم لنکولن سائن کیا گیا 3-4 عرب ممالک ہے، اور اس سے پہلے بھی ہے بائی دا وے، اس سے پہلے بھی پیس ایگریمنٹس بھی ہوا مصر اور جوردن اور سیریا اور لیبنان اسرائیل کے ساتھ ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا گیا تو اس لیے حملہ کیا گیا تھا کہ یہ جو پیس پروسیس جو ہوا اس کو فیل کرنا کہ ٹارگٹ انہوں نے رکھا، مینلی یہ فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے، پیس ایگریمنٹس اور پیس اکارڈز کو فیل کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا الاقصی مسجد الاقصی القدس الشریف جو اسرائیلی یہودی سیٹلرز ہیں روزانہ تقریباً اس کو توہین کر رہا ہے، اس کے اندر گھس جاتا ہے، اس کے اندر وہ حرکتیں کر رہا ہے، اس کو مطلب پاک کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے تقریباً یہ 2-3 مین مقصد اور مین وجہ انہوں نے یہ اعلان کیا حملہ سٹارٹ کرنا کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا۔ اچھا، میں کوشچن کرنا چاہوں گا عبد الرحمان صاحب سے، شائستہ آپ کی اجازت سے۔ ابھی تک آپ یہ بتائیں عبد الرحمان صاحب کہ تقریباً حماس کے پاس کچھ قیدی ہیں جو بیسیکلی اسرائیلی فوج سے ان کا تعلق ہے، تو ان قیدیوں کے ایورز کیا کوئی ایکسچینج جو ہے وہ پرزنر وارز جو ہے وہ کوئی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ تو بظاہر آپ کو ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کیونکہ قطر نے حماس کی قیادت سے رابطہ کیا ہے، تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ کیا کہ بڑی بارگیننگ چپ نہیں آ گئی حماس کے ہاتھ میں اس وقت؟ بالکل ہے، انہوں نے حماس کے پاس ایک سولجر تھا پچھلا میرا خیال 4 سال سے ہے، اور اس کی صرف انہوں نے 1-2 ویڈیو شو کرنے میں تقریباً 1000 فلسطینی قیدی کو رہا کر دیا، صرف پکچر یا ویڈیو ریلیز کرنے میں۔ تو ڈیفینیٹلی بہت بڑا برگین ہونے والا ہے، کیونکہ حماس کے پاس اس وقت بہت زیادہ ہوسٹیجز ہے یا قیدی ہیں، لیکن ابھی تک اسی طرح کوئی کم از کم اعلان نہیں ہوا، کیونکہ ابھی تک حماس نے اعلان نہیں کیا گیا ان کے پاس کتنا قیدی ہیں۔ اسرائیل آرمی خود بھی ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا آفیشیلی ان کے پاس ان کی کیجولیٹیز کتنے ہیں، کتنا ہلاکت تو ہے۔ 130 کا نمبر کدھر سے آ رہا ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ حماس کلیم کر رہا ہے؟ ہم بہت نے سنا کہ زیادہ۔ 130 سولجرز جو ہیں جی۔ اور انکلوڈنگ 1 جو یہ کلیم کر رہے ہیں اوپر رینک آف اے میجر جنرل، جی ہاں، یعنی سب سولجر sources نہیں ہے ہیں۔ وہ میجر جنرل سورسز تو یہ کلیم کر رہے ہیں، جی ہاں۔ تو مطلب اس کی اتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے؟ نہیں، دیکھو ابھی تک آفیشیل اعلان نہیں ہوا، میں نے یہ کہا آفیشیل ابھی تک نہ حماس کی طرف سے آفیشیل بات ہوا نہ اسرائیل کی طرف سے آفیشیل بات ہوا۔ ابھی تک جو ان کی جو ہمارا سورسز وہاں پر اور جو دوسرا سورسز یہ بتا رہا ہے تقریباً 130 قیدی ہے، اور کیجولیٹیز کے بارے میں ابھی تک، کیونکہ دیکھو برسوں صبح سے ابھی تک آپریشن چل رہا ہے، ابھی تک آپریشن ختم نہیں ہوا، حملہ ختم نہیں ہوا۔ فلسطینی کا جو تقریباً 1000 جوان ہے جو انہوں نے 30 فٹ بلند والا دیوار کو میں جگہ بنا دیا اور اس کے اندر سوراخ کر دیا اور اس کے اندر سے نکل آیا، اور اسرائیل کا ایٹ لیسٹ 7 ملٹری چیک پوسٹ بھی انہوں نے اٹیک کیا گیا، کسی کو قتل کیا، کسی کو زخمی کیا، کسی کو ایز اے قیدی لے کر آیا غزہ واپس ہوا۔ ابھی تک یہ آپریشن چل رہا ہے اور ری ایکشن بھی چل رہا ہے، مطلب اسرائیل کی طرف سے بمباری بھی ہو رہا ہے۔ ابھی تک فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر بالخصوص تقریباً جو ہلاکتیں ہیں، جو شہید ہوا 470 کے قریب ہے، لیکن یہ بھی ابھی تک آفیشیل فگر نہیں ہے۔ اور اسرائیل کی طرف سے بھی جو ان کی جو ہاسپٹلز وغیرہ 800+ بتا رہا ہے، ابھی تک یہ بھی آفیشیل نہیں ہے، لہٰذا کیونکہ آپریشن ابھی تک چل رہا ہے۔ عبد الرحمان صاحب، ٹھیک، اچھا جی چودھری صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی چودھری صاحب۔ عبد الرحمان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ حماس اور ان کے الائیڈ فورسز نے جس طرح اسرائیل کو اچانک اتنے بڑے شوق سے، اتنے بڑے صدمے سے، اتنے بڑے نقصان سے، اور انہوں نے جو اپنی ایک متھ ڈھونگ رچایا ہوا تھا کہ اسرائیل جو ہے انوینسیبل ہے، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو الحمدللہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ بات اعلان کر رہا ہوں۔ وی آر پراؤڈ آف آور مسلم بردرز فلسطینیز
who have given a real, actual, aggressive message to Israelis and Yehudi کہ بھائی جو تم ہمارے بچے مار رہے ہو, عورتوں کی بے حرمتی کر رہے ہو, جیلیں تمہاری بھر چکی ہیں, تمہارے ہسپتال ہمارے جو ہیں وہ ان کے اندر جگہ نہیں رہی, سال سال سے مظالم کر رہے ہو, اب تمہیں اپنی دوائی پہلی دفعہ 3 دن سے پی رہے ہو. آج نہ اسرائیل کی کوئی پالیسی, نہ کوئی پوسچر, نہ کوئی اسٹریٹجی کہ انہوں نے کیا, ہم جو غزہ کو کارپیٹ بامبنگ کر دیں گے, اور میں کہ تم جاؤ جو کرنا ہے کرتے پھرو. اور عبد الرحمان صاحب, آپ ایک عربی صحافی ہیں, الحمدللہ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی آپ کے پیچھے ہے, پاکستان کی حکومت لیڈ بائی انوار اللہ کاکر اور ہماری مسلح افواج اور پورا پاکستان سفارتی سطح پر, سیاسی طور پر, اخلاقی طور پر وی آر ود یو, اور جدھر جدھر آپ کو پاکستانیوں کی ضرورت ہے ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. ہیو نو فیئرز اباؤٹ اٹ. اب آپ مجھے بتائیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے ایک وہاں ہو رہا تھا فیسٹیول, 260 بندے ادھر ہی مار دیے ہیں اور ادھر نہتے شہریوں کو گھسیٹ کے لے گئے ہیں. تو آیا اسلام میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیمات نہیں دی کہ جنگ میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ مظالم ہو؟ تو آر یو آپ بھی وہی کچھ نہیں کر رہے جس کا ہم اسرائیل اور یہودیوں کو اور انڈین فوجیوں کو الزامات دے رہے ہیں؟ سلسلہ اشرف صاحب, آپ کا جذبات کا بہت بڑا مشکور و ممنون ہوں, اور یہ واقعی یہ مجھے معلوم ہے اور میں خود سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے, یہ پاکستان عوام اور گورنمنٹ اور ہر کارنر سے یہ جذبات میں خود سن رہا اور خود فیل کر رہا ہوں, اور یہ آپ کو بہت بڑا مشکور و ممنون ہوں. ایک اور پوائنٹ میں نے صرف ایڈ کرنا تھا, جو ابھی حماس والے لوگ جو انہوں نے یہ اس حملہ سے کیا, ایکچولی ان کے جو اسرائیل کے جو امیج ہیں انہوں نے ڈسٹروئی کیا گیا. اسرائیل نے 48 میں, 1948 میں, 1967 میں اور 1973 میں 3 بڑا جنگ انہوں نے عرب آرمیز کے خلاف لڑا, اور تینوں جنگ میں انہوں نے عرب کو ہرا دیا. یہ تاریخ بتا رہا ہے. اس وقت حماس والے لوگ نے الٹا کر دیا, انہوں نے اسرائیلی آرمی کو ہرا دیا, اور یہ جو پچھلے تینوں جنگ کے بارے میں جو میں نے بات کیا گیا وہ عرب والا زمین پر ہیں. جو یہ سب سے پہلے بار جب نجائز قابض ہیں جی, ہاں جی, اور یہ سب سے پہلے بار انہوں نے جو فلسطین کا زمین ہے لیکن انلیگل آکوپیشن آف عرب لینڈ, فلسطین لینڈ, اس کے بیتل فیلڈ میں انہوں نے لڑا. اچھا, اگر انسائڈ اسرائیل, ہاں جی, ویسٹ بینک سائڈ پر بھی آ گیا نا تھوڑا معاملہ. تو فلسطین ہے, مقبوضہ فلسطین ہے, لیکن چلو اس کے کنٹرول میں. کہنا کا مطلب یہ بیتل فیلڈ ہے نا آپ کا دشمن کی زمین پر ہیں, آپ اپنا زمین پر نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے پوائنٹ اتار لیا ریگارڈنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات اور یہ ہے, اب دیکھو پروپیگنڈا تو بہت زیادہ, یہودیوں, اسرائیلی, امریکنز, ویسٹرن کا پروپیگنڈا تو بہت سٹرونگ ہے. ہو سکتا 1-2 غلطیاں ہوا, مے بی, آئی ڈونٹ نو, لیکن جو خود ویڈیوز میں نے خود دیکھا, ان میں ایک جگہ میں انہوں نے انٹر کیا گیا, بستی کے اندر ہے, سیٹلمنٹ کے اندر ہے, اس کو ملا, اور وہ ریکارڈڈ ہے, ویڈیو ریکارڈڈ ہے. ایک بیمار ضعیف خاتون ہے اور ان کے ساتھ ایک بچہ. انہوں نے خود اعلان کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کو چھوڑ رہا ہے, نہ ہم نے اس کے اوپر ہاتھ لگانا, نہ اس کے اوپر ہم نے گرفتار کرنا, نہ قیدی کرنا, نہ کچھ ہے. چوہی صاحب تو جو کوشچن کیا ہے عبد الرحمان صاحب, وہ تو ڈیزرٹ کی ریو کا وہ ذکر کر رہے ہیں, اس فنکشن کے بارے میں, فیسٹیول کی بات کر رہے ہیں نا, تو وہ بیسیکلی ہی از آسکنگ اباؤٹ دیٹ ڈیزرٹ ریو. فرام دیٹ مطلب وہاں سے تقریباً 200 کتنے, یہ 230 کو لوگ 260 جو ہے وہ کیپچر ہوئے ہیں. نہیں کیپچر نہیں, ڈیڈ کر دیے ہیں, مار دیے, اور کیپچر کر کے بھی لے گئے, کیپچر بھی کیے انہوں وہاں سے. اب دیکھو آئیڈیولوجی کا مسئلہ ہے. حماس کا آئیڈیولوجی یہ ہے, یہ ہمارا زمین ہے, یہودیوں, اسرائیلی, انہوں نے قبضہ کر لیا, ہم نے اس کو آزاد کرنا ہے. تو ان کی آئیڈیولوجی کے مطابق ہے جو بھی وہاں پر ہیں جوان ہیں اور وہ قابل مطلب قتل ہے, قابل گرفتار کرنا, کیونکہ یہ تو قابض ہیں.
यानी नाजायज काबिल। नाजायज خواتین اور بچوں کے حوالے سے اسلامی تعلیمات ہے نا وہ تو ہماری تو انہوں نے اوائڈ کیا گیا, انہوں نے کافی حد تک اوائڈ کیا گیا. اگر غلطی ہوا تو اور بات ہے. جو ویڈیوز میں نے دیکھا, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, جو ویڈیو میں نے دیکھا, عبدالرحمان قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, ذرا ناظرین کو تھوڑا سا میپ دکھاتے ہیں, تھوڑا میپ دکھا کر ذرا ایلیبوریٹ کرتے ہیں کہ یہ غزہ کی جو ہے وہ ہے کیا. اگر اس وقت ناظرین دیکھیں تو یہ غزہ کی جو ایک پٹی ہے وہ تقریباً 40 کلومیٹر پر محیط ہے, اور اس کے ایک جانب جو ہے وہ میڈیٹرینین سی ہے, دوسری جانب اس کے اسرائیل ہے, ایک جانب اس کے ایجپٹ ہے, اور دوسری جانب لبنان ہے. 40 کلومیٹر کی یہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے جس پر اس وقت اسرائیل جو ہے وہ اپنی جارحیت دکھا رہا ہے. اور عبدالرحمان صاحب آپ کی جانب آؤں گی, جس طرح سے یہ لڑائی جاری ہے, طوفان الاقصی جو جاری ہے, یہ پچھلی لڑائیوں اور حملوں سے ایک تو یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے مختلف ہے, اور پھر حماس کی جو یہ کامیابی کہ اتنے بڑے مشن کو 3 جگہوں سے انہوں نے حملہ کیا, خفیہ رکھا, یہ اسرائیلی ایجنسیوں کی کتنی بڑی ناکامی تھی آپ کے خیال میں؟ بہت بڑا ناکامی ہے. آن دا انٹیلیجنس لیول بھی ہے اور آن دا ملٹری لیول بھی ہے. اور دیکھو اسرائیل کے پاس بہت بڑا ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, رادار سسٹم ہے, تھرمل گیٹس ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہر قسم کا ایڈوانس. آئرن ڈوم تو تباہ کر دیا نا. تو دیٹس وائی, اس لیے میں آپ کو شروع میں نے یہ کہا, فلسطینیوں کے لیے یہ تو بہت بڑا فتح ہے, بہت بڑا کامیابی ہے. اور میں آپ کو بلکہ ایک اور چیز بھی یاد کرنا چاہتا ہے اس وقت, اللہ نہ کرے اگر اس حملہ کے نتیجے میں, اللہ نہ کرے, اسرائیل آرمی نے غزہ کو بالکل مسمار کیا گیا اور ان کی 23 لاکھ عوام کو بالکل شہید کر دیا گیا. اس کے باوجود فلسطینیوں نے اپنا نقطہ نظر کو ثابت کیا گیا. فلسطینیوں نے آلریڈی دشمن کو شکست دیا اور آلریڈی انہوں نے فتح کیا. اور ابھی آپ میپ میں دیکھ رہا ہے, یہ جو غزہ اب جو یلو میرا خیال گرین کلر میں تھا, میپ کے مطابق ہے, یہ 362 اسکوائر کلومیٹر ہے. آپ امیجن کر لیں 362 اسکوائر کلومیٹر ہے. اسلام آباد والا جو ریجن ہے نا, سیدھے ایک کے بقول ہے 900 اسکوائر کلومیٹر ہے. یہ تو صرف 365 اسکوائر کلومیٹرز ہیں. اس کے اندر 2300 لاکھ انسان, 23 لاکھ, سوری ہاں 23 لاکھ, 2.3 ملین. ہاں جی 2.3, ٹھیک ہے. اور یہ بھی سیجڈ ہیں بائی دا وے. یہ پچھلا غزہ جو ہے, ہاں جی غزہ پچھلا تقریباً 2007 سے ابھی تک بھی سیجڈ ہیں, اراؤنڈ 16 ایئرز ہیں, 16 سال سے یہ بھی سیجڈ ہیں. اتنا بڑا کراؤڈی جگہ ہے, ان کے پاس کوئی قسم کا ریسورسز نہیں ہے. اس کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا کامیابی کیا گیا. یہ سب کے لیے سبق ہے. موسٹ آف دی آپریشن اس دنیا میں جتنا ایشوز ہیں اور جتنا ایکیوبیشن ہے اور جتنا کنفلکٹس ہے, یہ ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جو یہ کوئی یعنی حزب اللہ کی طرف سے بھی کچھ سنا ہے کہ راکٹ فائر کیے گئے ہیں, مارٹر پھینکے گئے ہیں. یہ لبنان کا علاقہ ہے شیبا فارمز, تو وہاں سے بھی کچھ جو ہے ایکسکلیشن ہوئی ہے, اور پھر اسرائیل کی آرمی نے بھی واپسی پر اپنے جو میزائلز ہیں ان کا اٹیک کیا ہے. تو کیا یہ کانفلکٹ اب لبنان کی طرف بھی جو ہے وہ جا سکتا ہے؟ یعنی ایک طرف سے تو غزہ کی طرف سے حماس کا حملہ, اس طرف سے جو ہے وہ شیبا فارمز والے علاقے سے جو ہے حزب اللہ اگر وہ راکٹ وغیرہ فائر کر رہی ہے تو یہ مارٹر پھینک رہی ہے, تو یہاں پر بھی ایکسکلیٹ ہو سکتا ہے یہ معاملہ. جبکہ قطر نے تو یہ کہا ہے کہ جو اس وقت جو جنگ شروع ہے اس کو جو ہے وہ بند ہونا چاہیے, قیمتی جانوں کا نقصان دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے. اور سعودی عرب نے بھی بڑا محتاط انداز میں اپنا جو ہے وہ بیان دیا کہ ہم معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر بڑا رسپانسبلی جو ہے وہ ایکٹ کر رہی ہے اس ٹائم عرب دنیا. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں رحمان صاحب, اسی سوال کو ہم ذرا کنٹینیو کریں گے. پہلے ذرا اپنے ناظرین کو سناتے ہیں. امریکی صدر بائیں اسرائیل کی حمایت کا جو اعلان کیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ممکن مدد کریں گے اسرائیل کی. کیا کہا ہے انہوں نے, ذرا ناظرین کو وہ سنواتے ہیں. The United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. You know, when I spoke with Prime Minister Netanyahu this morning, I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop.
There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کی مشیر جو ہیں وہ دوسرے ممالک سے بھی بات کریں گے اور سفارتی عملے اور قومی سلامتی کی مشیر کو اسرائیل کی بھرپور حمایت کی ہدایت بھی انہوں نے دی ہے. کیا کہا ہے ذرا سنیے. Directed my national security team to engage with their Israeli counterparts, military to military, intelligence to intelligence, diplomat to diplomat, to make sure Israel has what it needs. I've also directed my team to remain in constant contact with leaders throughout the region, including Egypt, Turkey, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Oman, the UAE, as well as our European partners and the Palestinian Authority. اور امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے الزام عائد کیا ہے ایران پر کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے ایران ہے. کیا کہتے ہیں سنیے. Iran has unfortunately always used and focused its funds on supporting terrorism, on supporting groups like Hamas, and it's done that when there have been sanctions, it's done that when there haven't been sanctions, and it's always prioritized that. And again, I come back to the proposition that these funds have always been, under the law, available to Iran to use for humanitarian purposes. اچھا عبد الرحمان صاحب، آپ نے سنا جس طرح سے امریکی صدر نے کہا اور جس طرح سے امریکی وزیر خارجہ نے بھی کہا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ امریکی بحری بیڑا جو ہے وہ اسرائیل پہنچ رہا ہے، تو یہ بات کہیں جا کر رکے گی یا پھر یہ معاملات آگے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں؟ کوشچن تو میں نے بھی کیا تھا شائستہ، پہلے اگر وہ اس کا بھی جواب دے دیں عبد الرحمان صاحب، اپنی بات پہلے شارٹ سنوا لیتے ہیں تو ذرا مائی کوشچن. اسکیلیشن کے بارے میں متوقع ہے. کل ہم نے دیکھا مصر کے اندر ہے ایک پولیس مین جو ان کا ڈیوٹی ہے اسرائیلی ٹورسٹس کو سیکیورٹی دیں، انہوں نے خود اپنا پرسنل پستول نے نکالا اور انہوں نے 6 اسرائیلی ٹورسٹس کو اٹیک کیا گیا، جو اس کے نتیجے میں 2 ہلاکتیں ہیں اسرائیلی ٹورسٹس کے درمیان میں. اور وہ الیگزینڈریا سٹی میں سیکنڈ لارجسٹ سٹی ان ایجپٹ آفٹر کائرو دا کیپٹل. تو اسکیلیشن متوقع ہے لبنان کے طرف سے، شبعہ فورمز کی طرف سے، سیریا کی طرف سے، ایران کی طرف سے اسکیلیشن ایکسپیکٹڈ ہے. اب میں نے ایک چیز صرف کلیئر کرنا چاہتا ہے. ابھی جو ہم نے سن لیا شائستہ، آپ امریکی صدر، ان کے وزیر خارجہ، تو یہ تو نارمل چیز ہے، یہ تو ایکسپیکٹڈ ہے. اسرائیل کا جو حامی، جو ان کے سپورٹر ہیں، وہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپین یونین، وہ تو شروع سے ہے، یہ تو نئے بات نہیں ہے. حیران کی بات یہ ہے امریکی صدر کا جو اسٹیٹمنٹ میں ان میں ایک جملہ جو یہ ہے، وی ول میک شور وٹ ایور اسرائیل نیڈز ٹو پرووائڈ. مطلب تو آلریڈی اسرائیل کے پاس سب کچھ ہے، اسرائیل کے پاس کیا نہیں ہے؟ اور یعنی اسرائیل کے پاس لیٹسٹ اسلحہ ہے. سر تھوڑی ہمت کی کمی ہے، بس یہ آئیڈیولوجی کا جنگ ہے. نہیں، لیکن ایک چیز اور بھی ہے نا، جو فرق میں نے سنا پریزیڈنٹ بائیڈن کو، تو پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ فریڈم فائٹرز کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، یعنی پیلسٹینین فریڈم فائٹرز کو وہ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، اور پاکستانی جو ہیں ان کو جو ہے وہ فریڈم فائٹر کہتے ہیں. تو ہماری اور عرب کی جو آنکھ میں فلسطینی ہیں، وہ اپنی جو ان کی اراضی ہے اس کو ریکلیم کرنے کے لیے اپنی جگہ کو، اپنی دھرتی کو دوبارہ جو ہے واگزار کرانا چاہتے ہیں. وہ فریڈم فائٹر ہیں، آزادی چاہتے ہیں. جبکہ امریکہ اور ویسٹ جو ہے وہ دیکھتا ہے ان جو پیلسٹینین کو ایسا دہشت گرد. یہ فرق ہے جی ہماری اور ویسٹ کی سوچ میں. تو جو سب کوشچن کرنا چاہ رہے تھے شائستہ یوسف، یہ میں کہتا ہوں کہ عبد الرحمان صاحب بڑی کلیئرٹی سے ہم حقائق جو ہیں ان کو عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں. وی آر گریٹفل. بالکل. ہیونگ سیڈ دس، مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ اور کئی دوسرے ملک کھل کر اسرائیل کی ناجائز حرکتوں کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور مسلمان ملک اس لمحے تک سوائے امریکہ کے ایران پر الزامات کے، ایلیگیشن کے، اٹیکس کے، کوئی مسلمان کنٹری ورتھ دی نیم یہ آج اس لمحے تک میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے. آپ مجھے تسلی کریں، مجھے اطلاع دیں کہ جو کہتا ہو کہ ہم یہ حماس کے، یہ حزب اللہ کے، یہ غزہ کے مظلوم، یہ القدس پر جو ناپاک حملے کرتے ہیں، یہ بیت المقدس کو اور مسجد اقصی کے ساتھ جو کر رہے ہیں، اور جو بچوں کی بچری کرتے ہیں، وی آر فار حماس
and all allied forces. Nobody is siding with you. You are totally चौधरी साहब मफादात की completely जंग है isolated. ना, बात सारी मफादात की है, इसी वजह से तो बात सिर्फ हिमायत की हद तक है, अमली तौर पर कोई इक़दामात हमें नजर नहीं आते हैं। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, हमास की एक रहनुमा है याह्या अल सनवार, गालिबन 6 जून 2021 को उन्होंने दावा किया था कि अब अगर लड़ाई हुई तो मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल जाएगा। यानी ये जो तूफानुल अक्सा है, इसका मतलब ये है कि ये कोई महीनों, 1-2 दिनों या हफ्तों की जो तैयारी थी ना, ये उसका नतीजा नहीं है, गालिबन ये सालों से तैयारी हो रही थी इसके लिए। इसमें कोई शक नहीं है शाइस्ता, इसमें कोई शक नहीं है। इतना बड़ा कार्रवाई है, इतना बड़ा हमला, डेफिनेटली उन्होंने काफ़ी अरसे से तैयार कर रहा है इनके लिए, और प्रिपरेशन, प्रैक्टिसेस और मतलब रिसोर्सेज इकट्ठा करना, जितना कम रिसोर्सेज इसके बावजूद जवानों को ट्रेनिंग दें, और उसको मोरली भी ट्रेनिंग है और प्रैक्टिकली ट्रेनिंग है, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक और पॉइंट है जो चौधरी साहब अभी इसके बारे में जिक्र किया गया, इस वक्त सबसे जो मतलब जो अहम पॉइंट ये है मुसलमान उम्मा के लिए, दूसरा अरब ममालिक के लिए, इमदाद के बारे में जो बात हो रहा है इस वक्त, मेरा ख्याल सबसे अहम पॉइंट ये है रियलाइज करना, अंडरस्टैंड करना, इस इशू को स्टडी करना। ये पिछले 75 साल से क्यों यहूदी लोग फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा कर रहा है, और क्यों यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन और बाकी ममालिक उसको सपोर्ट कर रहा है, रीज़न क्या है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये ड्यूटी है, मुसलमानों का ड्यूटी ये है, उसको रियलाइज़ करना चाहिए। ये हमारा जो मुक़द्दस ज़मीन है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में इसको जिक्र किया गया, बैतुल मक़दस और मस्जिद अक़सा जो क़िबला अव्वल है, ये यहूदियों क्यों उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है, और पिछले 75 साल से कब्जा कर रहा है, यूरोपियन और अमेरिकन उसको सपोर्ट कर रहा, क्या वजह है? इस चीज़ को रियलाइज़ करना, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, इस चीज़ को स्टडी करना, इसके बाद मेरा ख्याल मुसलमान या अरब को जब रियलाइज करना और अंडरस्टैंड करना, दिन मतलब वो एक्शन में आ सकता है। सर, इस्माइल हानिया जो हैं, जो So you are not isolated. इस्माइल हानिया जो ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं, ब्रेक लेते हैं वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हसन गालिबन कोई सवाल पूछना चाह रहे थे अब्दुल रहमान साहब से। जी हसन जी, तो वो मैं पूछ रहा था कि जो इस्माइल हानिया हैं, उनके मुताबिक तो ये लड़ाई जो है वो जेरूसलम के ऊपर जो है वो लेकर जाएंगे। मतलब दावा तो वो ये कर रहे हैं कि शायद वो इसराइल के ऊपर जो है मुकम्मल वो कॉन्कर करना चाह रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज दिखाई दे रही हैं, जिस तरह अमेरिका का एक जो है वो एक्सपोर्ट आने जा रही है, तो ये तो लड़ाई बड़ी खतरनाक हो जाएगी। और अगर इस तरीके से अगर मामलात बढ़े तो आप नहीं समझते कि किसी तरीके से बहुत सी कीमती जानों का नुकसान हो जाएगा, फलस्तीनी भी शहीद होंगे और डेफिनेटली दूसरी साइड पर भी डैमेज होना है। लेकिन कोई इसका वे आउट, कोई इस लड़ाई का कोई इसके से आप ये फायदा नहीं ले सकता फलस्तीन कि टेबल टॉक हो जाए, बैठ जाएं और बैठकर कुछ लोग कुछ दो करके, जैसे सुलह हुदैबिया हुआ है इस्लाम में, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कई सहाबा इकराम जो है वो बड़े जो है उनको गमज़दा हो गए थे कि मुसलमान बड़ी मजबूत पोजीशन में है, इसके बावजूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुआहदा किया था। तो ऐसा कुछ जो है वो सफारतकारी करें, ऐसी को हिकमत अमली बनाएं ताकि विन विन हो फलस्तीन के लिए। इसराइल और मिस्र के दरमियान में पीस एग्रीमेंट साइन हुआ 1981 में, और उर्दू के साथ भी साइन हुआ। अच्छा, फलस्तीनियों के साथ ना वो भी साइन हुआ 1993 में, 93 में, जो इसके नतीजे में, जो उसका नाम ओस्लो एग्रीमेंट है, जो इसके नतीजे में फलस्तीन का अथॉरिटी कायम हुआ। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए हसन साहब, पिछले 30 साल से 1993 से 93 से अब आज तक 30 साल गुजर गया, ये इस ओस्लो एग्रीमेंट का पीस एग्रीमेंट है। और इसके बाद वाई रिवर का एग्रीमेंट और पता नहीं क्या, इजराइल का जो एक चीज भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इजराइल का जो ऑब्लिगेशंस है एग्रीमेंट के मुताबिक है, जो इसके ऊपर ऑब्लिगेशंस है, उन्होंने एक भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, तो लिहाजा सुल्हुल हुदैबिया के बारे में जो बात हो रहा है, इसके साथ इस वक्त नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग मतलब गैर जिम्मेदार हैं और वो इनकी सोच के मुताबिक है और इनकी आइडियोलॉजी के मुताबिक है। फलस्तीनियों को ख़त्म करना चाहिए, मुसलमानों को ख़त्म करना चाहिए, और इसलिए इसके ऊपर काम कर रहा है। और मैं अभी आपको भी ये भी बताना चाहता है, आपका जो अर्लियर पॉइंट के बारे में आपको बताना चाहता है,
جیسے ابھی شائستہ بھی پروگرام کے سٹارٹ میں انہوں نے 11 ستمبر کے بارے میں بات کی فار اسرائیل. دس از 9/11 ہے, ٹھیک ہے. 9/11 اس کے بعد نا مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل ہو جائے گا. اٹ از ویری مچ ایکسپیکٹڈ ہے بائی دا وے. اور کس لیے امریکن کا وارشپ موو کیا گیا, کون کے لیے پیغام ہے, یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے. یہ پیغام کون کے لیے ہے اور اس کے نتیجہ کیا ہے؟ مڈل ایسٹ کا نقشہ چینج ہو جائے گا. بالکل. اچھا, جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام قوم کے لیے, ابھی جب پروگرام کے شروع میں بھی ہم نے اپنے ناظرین کو بھی بتایا تھا کہ حزب اللہ نے حملے کو اسرائیل سے تعلقات کے خواہش مند ممالک کے لیے پیغام قرار دیا تھا, کہ یہ پیغام ہے ان ممالک کے لیے جو کہ اسرائیل سے اپنے تعلقات جو ہے وہ بہتر بنانا چاہتے ہیں. تو عبدالرحمان صاحب, کیا لگتا ہے یہ جو حماس کا حملہ ہے اسرائیل تسلیم کرنے والے ممالک کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے؟ آف کورس, اور اس کو انہوں نے نظر ثانی کرنا پڑے گا, کیونکہ سارا مسلم امہ کے سامنے ہے, سارا عرب دنیا کے سامنے ہے. یہ کیا مطلب, آپ ہاؤ کم, کیسا ممکن ہے آپ اس کے ساتھ بیس کرے جو وہ آپ کا مسلمان بھائی, آپ کا فلسطینی بھائی, آپ کا ہمسایہ نیبر ہیں. مصر اور اردن کے نیبر کون ہیں؟ ہم فلسطینی ہیں. لبنان اور شام کے نیبر کون ہیں؟ ہمسایہ کون ہیں؟ ہم ہیں. تو جب یہ لوگ اس کے ساتھ نارملائزیشن کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں بترے کر رہا ہے, ہمارا ساتھ غداری کر رہا ہے. یہ سب کے سامنے انکشاف ہو رہا ہے, سب کے سامنے اب یہ سب دیکھ رہا ہے. کیونکہ اسرائیل پیس نہیں چاہتا ہے, امن نہیں چاہتا ہے. وہ کنکر ہے اور وہ ان کی خواہش ہے بس میں تو سارا مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرے. لہٰذا حسن صاحب, اگر انہوں نے اس وقت امریکن فورس پریکٹیکل فورس کے ساتھ ہے, اگر انہوں نے مڈل ایسٹ کا نقشہ چینج کرنا تو کر لے گا, ہو جائے گا. اچھا عبدالرحمان صاحب, ایک اور بات بھی بتائیے گا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, الفتح ایک اور جماعت ہے فلسطین کی جو غالباً ابھی تک خاموش دکھائی دے رہی ہے. مستقبل میں کیا ممکن ہے جو دوسرے فلسطینی گروپس ہیں وہ بھی حماس کے ساتھ آ کر اس جنگ کا حصہ بنے؟ آف کورس, اور یہ خاموش نہیں ہے. بائی دا وے, سوری ٹو کریکٹ یو, کوئی فلسطینی اس وقت خاموش نہیں ہے, لیکن ایسا جگہ میں جو کچھ نہیں ہو سکا, جو کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن جو ان کے پاس چانس ہے وہ کر رہا ہے. ویسٹ بینک کے اندر ہے, ابھی تک تقریباً 8 شہادت ہو گیا, 8 شہید ہو گیا برسوں سے آج تک. اور لوگ جتنا ان کے پاس وسائل ہے جتنا ہو سکتا, کیونکہ ویسٹ بینک میں اور غزہ کا جو سچویشن ہے نا, آپ نقشہ دوبارہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, ہاں اس میں بہت فرق ہے, فرق بہت زیادہ. اچھا, ویسٹ بینک کے اندر ہے نا بہت بڑا یہودیوں کا سیٹلمنٹ ہے, بستی میرے خیال ان کی جو نام ہے نا اردو زبان میں, اور اس کی سیکورٹی بہت سخت ہے. مطلب ایزیلی نہیں ہے, آپ اس کو نہیں اٹیک کر سکتے, اتنا ایزی نہیں ہے. پریکٹیکلی میں بات کر رہا ہوں. لہٰذا میں آپ کو یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں, ایسا کوئی نہ الفتح بیچ ہے, نہ الجہاد الاسلامی, نہ الجبہہ, نہ بہت زیادہ جو گروپز ہیں نا, جو بھی ان کے پاس طاقت ہے اور جتنا ان کے پاس طاقت ہے وہ اس وقت کام کر رہا ہے. کیونکہ حماس کا پیغام یہ تھا شروع میں, اس حملہ کے سٹارٹ میں, یہ ہے صرف فلسطینیوں کو فیکشنز یا گروپس کے لیے نہیں ہے, یہ تو سارا مسلم اور عرب امہ کے لیے. بھائی اٹھ جاؤ, اٹ از انف. جو پچھلے 75 سال ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اب یہ جتنا کامیاب ہو جائے یا جتنا مطلب کامیاب نہیں ہوگا, لیکن اوریڈی انہوں نے کامیابی کیا گیا, کیونکہ انہوں نے یہودی اور اسرائیلی آرمی کا جو امیج ہے عرب دنیا میں اور مسلم امہ میں, انہوں نے ختم کیا گیا, انہوں نے ڈسٹروائے کیا گیا. آئرن ڈوم بریک ہوا. دیکھیں بات اب یہ دیکھیں کہ جتنے, ویسے ایک کوشچن اٹھا رہا ہے ویسٹ کا میڈیا, وہ سوال عبدالرحمان صاحب یہ کرتے ہیں کہ اتنے ماڈرن راکٹس کہاں سے آگے, جو خود یہ راکٹ بناتے ہیں ان کی جو ہے وہ کیپیسٹی تھی, ٹھیک ہے اب ان کی رینج بھی بڑھ چکی ہے, لیکن یہ اتنے جو ہے وہ جدید قسم کا اسلحہ کون سا ملک ان کو دے رہا ہے, کہاں سے حماس یہ تمام چیزیں لے کر آ رہا ہے, یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جو مغربی میڈیا ہے, اور اتنی فنڈنگ کہاں سے آ گئی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایران پر جو الزامات ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھو ہو سکتا ہے کسی طرف سے یا کسی جگہ سے کوئی امداد آ رہا ہے, میں بھی, لیکن ایسا کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ کمال کی بات ہے. اب کیونکہ دیکھو مسئلہ یہ صرف تاریخ اور ریسنٹ ہسٹوری بائی دا وے ہمیں یہ بتا رہا ہے, جتنا کسی کے پاس اسلحہ ہے ایڈوانس ہے, جتنا ان کے پاس طاقت ہے, جتنا ان کے پاس ایئر کرافٹس, ٹینکس وغیرہ,
اس کے ساتھ آپ کسی جنگ کو آپ نہیں جی سکتے، نہیں ون نہیں کر سکتے. ون نہیں کر It is سکتے. not enough. جی صحیح. اندر کا مسئلہ ہے، جذبہ کا مسئلہ ہے، آئیڈیولوجی، ایمان کا مسئلہ ہے. کنوکشن جو ہے نا، ایگزیکٹلی. آپ ونیور مطلب اور پریکٹیکلی یہی ہوا غزہ میں. اتنا چھوٹی سی جگہ ہے، بسیجڈ سنس تقریباً 16 سال سے بسیجڈ ہیں، ٹھیک ہے. اس کے باوجود انہوں نے ٹنلز بھی بنایا، انہوں نے کوئی سکریپ لوہے سے لے کے آیا، اس میں کوئی پائپ کی شیپ میں کچھ بنایا، یہ تو راکٹ ایجپٹ والی لانچر سائڈ پر، بنایا. یہ تو ایجپٹ والی سائڈ پر تھی نا ٹنلز وغیرہ. تو وہ ایجپٹ والی ٹنلز تو ایجپٹ نے کہا تھا ہم نے بند کر دی ہیں، تو کیا وہ ابھی بھی ہے؟ بند تو کیا لیکن اس کے باوجود یہ جو جتنا حماس کا طاقت ہے تقریباً وہ انڈر گراؤنڈ ہے. بائی دا وے آپ غزہ میں جب آپ جاتا نا گلیوں میں، روڈز میں، آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. نہ حماس کا کوئی فیکٹری ہے، نہ آرمر فیکٹری ہے، نہ ان کی سٹوریج والا کوئی ڈپو ہے، یا اس طرح کوئی ایسا کوئی چیز نہیں ہے. سب انڈر گراؤنڈ ہے. حیران کی بات یہ ہے کیونکہ دیکھو ایشو از آئیڈیولوجیکل ایشو. یہ جو فلسطین والا جو ایشو ہے نا، اٹ از حق و باطل والا جنگ ہے. یہ نہیں ہے تو ان یہ کے پاس کتنا ریسورسز ہے اور کتنا باس آرمی ہے اور کتنا باس ایئر کرافٹ ہے، کتنا باس جیٹ ہے. نہیں ہے. عبد الرحمان صاحب، وہ تو جو مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، جنگ بدر، اس میں مسلمانوں کی تعداد دیکھ لیں اور کفار کی تعداد دیکھ لیں، آپ کی تعداد کیا تھی. تو اس وقت بھی مسلمانوں جو ہے وہ غالب آئے تھے. یہ اللہ کی مدد تھی. وہ اللہ کی مدد سے جو ہے وہ ہمیشہ جب آپ کا جذبہ ایمان ہے تو اللہ کی مدد آتی بھی ہے. لیکن ابھی کوشچن یہ ہے کہ 1967 کی جو حد بندی ہے، اگر وہ ہو جائے تو وہ کامیابی ہوگی حماس کی، یا آپ کہتے ہیں کہ جو 1940s والا جو پرانی ڈیمارکیشن ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ معاملہ حل ہو. حماس یا کا ان ادر ورڈز اس کو اس طرح سے بھی کنکلوڈ کر لیں کہ حماس کے فی الحال ابھی رائٹ ناؤ ٹارگٹس کیا ہیں؟ حماس کا آئیڈیولوجی کے مطابق ہیں اور اکثر فلسطینیوں کے آئیڈیولوجی کے مطابق ہے. یہ جو میپ میں جو دوبارہ جو شروع میں انہوں نے دکھایا گیا شائستہ، یہ all is فلسطین. یہ اسرائیل ہے نہیں. یہ جو یلو کلر میں آپ کے سامنے ہے جو سو کولڈ اسرائیل ہیں، اس کو ہم ایز اے فلسطینی ہم اس کو نہیں مانتا، کیونکہ میں تو اس یلو والا جگہ آئی بلونگ ٹو دیٹ یلو والا ایریا. یہ جو 1948 میں انہوں نے قبضہ کیا گیا اور برٹش راج تھا اس وقت، اور انہوں نے برٹن اس کو دیا گیا. اور کس کو دیا گیا؟ یہ جو یہودی اوریڈی جو موجود تھا، فرانس، برٹن، جرمنی، اٹلی، انہوں نے اکٹھا کیا گیا اور انہوں نے کہا بھائی یہ لو، یہ تمہارا جگہ ہے، ہم لوگ یہاں سے انخلا کر رہا ہے. جیسا اس خطہ میں ہوا 1947 میں جب انہوں نے سب کانٹیننٹ میں چلا گیا برٹش آرمی. اسی طرح وہاں پر بھی ہوا 1948 میں، لیکن ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہودیوں کو دیا. یہ جو یلو کلر آپ کے سامنے 1948 میں جو سو کولڈ اسرائیل قائم کیا گیا، یہ تو ہمارا زمین ہے. تو لہٰذا آپ کس کے ساتھ پیس کریں؟ بھائی سب سے پہلا آپ ہمارا زمین کو خالی کرو، آپ ہمارا جو مقبوضہ زمین کو آپ اس سے انخلا کرو، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے بھائی کس طرح تمہارا سر ساتھ. اسرائیل نے کچھ زمین خریدی بھی تھی، اسرائیلیز نے کچھ مطلب زمین پرچیز بھی کی ہے اور کچھ پر نہیں جی، حسن اکثریت صاحب، پر ناجائز قبضہ کیا ہے. کوئی ایسی حسن بات صاحب، بتائی جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ بات سچ ہے یا مطلب آپ کا سورس والا بتا دیں. نمبر 1. نمبر 2، میں آپ کو یہ بتا رہا چودھری ہوں، صاحب نے کچھ پوچھا تاریخ تھا. ہمیں یہ جی، بتا رہا ہے اس وقت نا برٹش گورنمنٹ وہاں پر قائم ہے، اور اس سے پہلا اوتمن امپائر قائم تھا. جب ورلڈ وار فرسٹ میں اوتمن امپائر میں شکست ہوا اور اوتمن امپائر بلکہ بھی ختم ہو گیا 1918 میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو بلاد الشام والا جو ریجن ہے ڈیوائڈ ہوا بٹوین فرانس اینڈ برٹن. اور یہ جو انفارچونیٹلی فلسطین والا جو جگہ وہ برٹن کے اندر آیا اور انہوں نے فورج کیا گیا بھائی یہ لے. یہ آپ دیکھو، انہوں نے ایک بندہ کو بلایا بھائی تمہارا یہ زمین ہے، چلو تم سائن کر لو. تو ہم نے لے لیا بائی فورس. انہوں نے اسرائیل یہودیوں کو دیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے بندہ نے فروخت کیا گیا. ٹھیک ہے. یہ اندر ایکوبیشن تھا، برٹش آرمی تا موجود ہے اور انہوں نے بالجبر اور زمین خریدنے سے ملک تو نہیں بن جاتا نا. ایسا لے کے آیا بھائی چلو تم سائن کر لو. چوز صاحب یہ تمہارا زمین ہے، جی میں نے اس کو دیا. یہ اس طرح ہوا حسن صاحب. کسی نے اپنا زمین نہیں بیچا. نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے جو اس وقت
بیت المقدس میں ہو رہا ہے بلکہ کافی سالوں سے ہو رہا ہے. میں نے یہودی لوگ اس کو منت کر رہا فلسطینیوں کا. اتنی چھوٹی سی ہاؤس, اتنی 1-2 مرلہ والا ہاؤس ہے نا, ملینز آف ڈالر وہ دینے کے لیے تیار ہے. بھائی تم لوگ سائن کرے, لوگ سائن نہیں کر رہا. شائستہ یہ چودھری صاحب بھی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں لیکن پہلے ہم بریک لیتے ہیں اور پھر آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی زمین خرید لے تو وہ ملک کا مالک نہیں بن جاتا. چودھری غلام حسین صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے عبدالرحمان سے. جی چودھری صاحب. عبدالرحمان صاحب, پاکستان کے قوم اور تمام مسلمان جو 100-200 کروڑ تک ہیں, ان کا یہ سوال ہے کہ مسلمانوں کی بڑی بڑی جو طاقتیں نقشے پر اگر ہم دیکھتے ہیں, سب سے بڑی طاقت اسلامی جمہوریہ پاکستان, آبادی انڈونیشیا کی, ملائیشیا کی طاقت, ایران کی بہت بڑی طاقت, ایجپٹ کی بڑی طاقت, سعودی عربیہ کا بہت بڑا مقام. اگر یہ کہہ دیں کہ اگر آپ نے ایک بھی فلسطینی بچے کو زخمی کیا یا شہید کیا تو وی ول بی فورسڈ ٹو کم ٹو دی ہیلپ آف آور فلسطینیوں کی مدد کے لیے. ہم ہماری دینی اور اخلاقی اور اسلامی فرض ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں, ورنہ یہاں سے نکلو. یو ڈیئر ناٹ اٹیک آور فیلو مسلمس. یہ مظلوموں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تو اس کے بعد ان میں ہمت ہے کہ یہ کر سکے, نمبر 1. نمبر 2, روس, چائنا, دوسرے بڑے طاقتیں ہیں, وہ تو کھل کے آ گیا, جو بائیڈن اور دوسرا. وہ کوئی یہ لوگ جو ہے, یہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں پانگ پی کے ستے ہیں. دے آر انڈر سم انٹاکسیکیشن. دیکھو ریئلٹی از ویری کلیئر ہے. اور میرا خیال چودھری صاحب, یہ جو آج کل جو ہو رہا ہے بالخصوص جو برسوں سے سٹارٹ ہوا 8:30 بجے صبح 8:25 سے ابھی تک جو جاری ہے, یہ آئی اوپنر ٹو ایوری ون. یہ سب کو ریلائز کرنا چاہیے بھائی ہم کہاں پر ہیں, ہم نے کون سے ڈائریکشن لینا, نارملائزیشن والا ڈائریکشن لینا یا اپنا مسلمان بھائی جو. دیکھو آپ کو ایک چیز بھی بتانا چاہیے, اس لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا, نالج از دا ریکوائرمنٹ آف دا کرنٹ ٹائم ہے. لوگ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. آپ کو ایک چیز کو بتانا چاہیے, یہ جتنا فلسطین ہے آپ کے سامنے, یہ وقف والا زمین ہے. وقف کا مطلب کیا ہے؟ وقف کا مطلب یہ ہے, یہ تو سب مسلمان کے لیے ہے. جتنا میرے لیے حق ہے, حسن صاحب کے لیے بھی ہے, آپ کا بھی ہے, سارا کا ڈیوٹی یہ ہے. نہیں, شائستہ کا تو نہیں ہے نا. نہیں, وائی ناٹ, آف کورس. کراچی میں نہیں, وہ تو ہو سکتا ہے, بلکہ ان کی شیئر بھی ہو سکتا ہے ہم سے بھی زیادہ ہے. یہ سب کا ڈیوٹی ہے اور سب کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے بھائی یہ تو آپ کا ایز اے مسلم آپ کا زمین ہے, نت ایز اے فلسطینی یا پاکستانی یا مقدس مقام ہے. جی ایگزیکٹلی, یہ آپ کا ذمہ دار ہے, یہ آپ کا نام و نشان ہے, آپ اس کو آزاد کرنا چاہیے. لہٰذا آج کل جو ہو رہا ہے, which is by the way, یہ جو آج کل جو ریئلٹی ہے, it exceeds the imagination. It has. It already exceeds the imagination ہے. لہٰذا سب کو ریلائز کرنا چاہیے اور سب کو یہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. صحیح. کیوں جی؟ صحیح. اور جب ہم یہاں پر بات کریں تو اگر یہ بات نہ کی جائے تو زیادتی ہوگی کہ پاکستان پر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بڑا دباؤ تھا اور پاکستان نے اس پریشر کو سہا, لیکن پاکستان اس پر ڈٹا رہا. 1947 کو جو قائد اعظم نے موقف دیا تھا, اسی موقف پر بلکہ صدر مملکت اور نگراں وزیر اعظم صاحب کی جانب سے جو ٹویٹ بھی کی گئی ہے, اس میں بھی فلسطین اور فلسطین کے شہریوں کو ریاستی حقوق دینے کی بات کی گئی ہے اور پاکستان ابھی تک اس موقف پر ڈٹا ہوا ہے. تو عبدالرحمان صاحب, آپ اپریشیٹ کریں گے پاکستان کی اس کاوش کو؟ آف کورس جو نارملائزیشن کر رہا ہے, جو پیس ایگریمنٹ سائن کر لیا یہودیوں کے ساتھ ہے, اس کو ملا کیا ہے؟ بائی دا وے اس کو کچھ بھی نہیں ملا, کچھ بھی, اور کچھ بھی ملے گا بھی نہیں ہے. بائی دا وے یہ صرف اور صرف اپنا نام خراب کر رہا ہے اور کوئی نہیں. بہت شکریہ عبدالرحمان مدر صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور ناظرین, ہم امید کرتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں اور دنیا اور بالخصوص مسلم امہ کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا چاہیے, فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. اور اسی کے ساتھ مجھے اور میرے مہمانوں کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.